بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال۔ حاضرین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین محترم، 14 اگست 1947 کے دن اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا، اور یہ دو قومی نظریہ اس لیے پیش کیا گیا تاکہ امت مسلمہ مکمل طور پر دین حنیف پر عمل پیرا ہو سکے۔ پاکستان اس لیے آزاد نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے اندر مسجدیں تعمیر ہو جائیں، پاکستان اس لیے آزاد نہیں کیا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیریاں محفوظ ہو جائیں، بلکہ پاکستان کے حصول کا مقصد تو تھا کہ نظام لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا جائے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد تو تھا کہ شریعت محمدیہ پر عمل کیا جائے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد تو تھا کہ شریعت محمدیہ اس ملک کے اندر نافذ کی جائے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد تو تھا کہ توکل علی اللہ ہو۔ پاکستان کے حصول کا مقصد تو تھا کہ معبود ہو تو ایک اللہ ہو اور کعبہ ہو تو بیت اللہ ہو۔ حاضرین محترم، آج ہم نے اگر یہ وطن حاصل کیا ہے تو حلال کاموں کے لیے حاصل کیا ہے، عفت کے لیے حاصل کیا ہے، پاکیزگی کے لیے حاصل کیا ہے، طہارت کے لیے حاصل کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو عمل قوم لوط کے لیے حاصل نہیں کیا۔ ہم نے آج اگر یہ ملک حاصل کیا ہے تو LG اور PDA کے کاموں کے لیے حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے حاصل نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے حاصل کیا ہے۔ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو قرآن و حدیث کا پرچار کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو قرآن و حدیث کا پرچار کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ حاضرین محترم، آج اس ملک کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے ایک بل منظور کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لڑکیوں والی فیلنگ محسوس کر رہا ہے، اور کوئی لڑکی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لڑکوں والی فیلنگ محسوس کر رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نادرہ کے آفس میں جائے اور جا کر کے اپنی رجسٹریشن کروائے، اور پھر اس کے بعد جہاں چاہے جا کر بغیرتی کا مظاہرہ کرے، جہاں چاہے جا کر کے اپنا منہ کالا کروائے۔ اور یہ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے ہماری دیگر ممالک نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ارے ذرا یاد رکھو، پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کے اندر اسلام کا اتنا بڑا مذاق کبھی نہیں اڑایا گیا کہ جو آج کے ادوار میں اڑایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے، اس کے آئین کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ ارے جس شریعت کے اندر کوئی مرد عورت جیسی مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، جس شریعت کے اندر کوئی مرد عورت جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا، جس شریعت کے اندر کوئی مرد عورت جیسی چال ڈھال نہیں استعمال کر سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو رب العالمین نے اسے لعنتی قرار دیا ہے، وہ شخص لعنتی ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے تو جو مرد ہو کر اپنی جنس کو تبدیل کروائے گا تو پھر اس کی کیا وعید ہوگی۔ حاضرین محترم، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ یہ بستی والے اس عمل قوم لوط کے اندر ملوث ہیں، تو سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بستی کو آگ لگا دی تھی، اور اسی عمل کی وجہ سے رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کیا تھا۔ آج ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ کہاں ہیں مدینہ کے ریاستوں کے دعوے کرنے والے؟ آج غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ آج غیروں کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ فتنوں کا شکار ہوں گے، بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، صبح شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اس فتنہ کے دور کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔